بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین، ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت جو 5 وقت کی نمازی ہو، صوم اور صلاۃ کی پابند ہو، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت کے دروازوں میں جون سے دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل. سبحان اللہ، کیا فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے عورت کو، خصوصاً اس عورت کو جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی. لیکن مغرب کا پروپیگنڈا کہ جی اسلام نے تو عورتوں کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، وہ کپڑے کے اندر بند ہو کے رہتی ہیں، ان کے لیے سانس لینا مشکل ہے، ان کے لیے باہر آزادی سے گھومنا مشکل ہے. حالانکہ جتنی عزت، جتنی آزادی اسلام نے دی ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دی. ان لوگوں نے عورت کے اوپر حد سے زیادہ بوجھ ڈال دیا، لیکن وہ اسلام نے بوجھ نہیں ڈالا. اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ عورت گھر بیٹھے، عورت گھر کی عزت ہے، 4 دیواری کی عزت ہے، اور مرد کمائے. لیکن جو کمانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اسلام میں نہیں ہوا، وہ ان مغرب زیادہ ماحول میں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا کہ جی عورت کے بہار کے وہ آزادی سے گھومے کمائے. پھر اس آزادی کے نام پہ عورت کا حجاب اتارا گیا. جب حجاب اترا تو دوپٹہ اتر گیا. اسلام اس آزادی کے خلاف ہے. اسلام اس آزادی کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو بغیر حجاب نقاب کے ہو، بغیر دوپٹے کے ہو. اللہ نے عورت کو بہت مقام دیا. ماں ہے، اللہ نے کیا مقام دیا. اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت. باپ کے پاؤں کے نیچے کی بات نہیں. عورت ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت، اور بیٹی ہے تو رحمت. بیوی ہے، اس کے بارے میں کیا خوبصورت حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیوی ہے تو وہ تمہارے لیے دنیا کی سب سے بہترین تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ تمہارا اس دنیا میں بھی تمہاری ساتھی ہے اور آخرت میں بھی کچھ لوگ تمہارے ساتھی ہوتے. تو بیٹیوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جس کی ایک بیٹی ہو، اس نے اچھے طریقے سے اس کی پرورش کی، اس کا خیال رکھا، اس کی عزت و عظمت کی حفاظت کی، اس کے بدلے اس مرد جو اس کا بھائی ہے یا باپ ہے اس کے اوپر جہنم حرام ہے اور جنت واجب ہو جائے گی. کتنا بڑا مقام اس عورت کی وجہ سے مرد کو ملتا ہے. ایک صحابی سن رہے تھے حضور علیہ السلام کی بات فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی ایک بیٹی ہو وہ کیا کیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی ایک بیٹی ہو، جس کی 2 بیٹی ہو، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کی، ان کا خیال رکھا، تو جہنم بھی حرام، جنت واجب، اور قیامت کے دن جنت میں اور وہ ابھی ایک ساتھ. اللہ، کتنا بڑا مقام.
یہ ایک عجیب پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ جی اسلام نے عورت کو بالکل قید کر رکھا ہے، حالانکہ اسلام نے عورت کی حدود بتائی ہیں کہ عورت ان حدود میں رہے گی تو عزت کے ساتھ رہے گی، ورنہ باہر دنیا میں آپ دیکھیں عورت مارکیٹوں کے اندر کام کر رہی ہے، جھاڑو پوچھا لگا رہا ہے، عورت دھوپ پہ کھڑی ہو کے کام کر رہی ہے، ہوٹلوں کے باہر وہ مینیو کارڈ لے کے کھڑی ہوتی ہے، حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کے خلاف۔ ایک عورت تھی اکثر اپنے ماں سے سوال کرتی تھی کہ عورت کا بھی مقام ہے جو اللہ نے دیا ہے، مرد کو بھی اللہ نے مقام دیا ہے، لیکن ایک مرتبہ زیادہ کیوں دیا مجھے؟ خیر وقت گزر گیا، تو جا رہے تھے گاڑی میں، تو راستے میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، اسے سخت بارش ہو رہی ہے، سردی ہے، باپ اور بھائی باہر نکلے، گاڑی کا ٹائر چینج کرنے لگے، سخت سردی ہے، بارش برس رہی ہے، تو وہاں پر ماں نے کہا کہ میری بیٹی اکثر سوال کیا کرتی تھی کہ اللہ نے مرد کو ایک مقام کیوں زیادہ دیا، ایک مرتبہ زیادہ کیوں دیا؟ تو آج دیکھ میں اور تم گاڑی کے اندر ہیٹر آن کر کے بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سردی کے اندر بارش برس رہی ہے، وہ باہر کام کر رہے ہیں۔ ضرور کوئی وجوہات ہیں جو اللہ نے مرد کو عورت سے ایک مرتبہ زیادہ دیا۔ پھر مغرب میں جو ہے عورت کی جائیداد کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ مرد کے 2 حصے اور عورت ایک حصہ کی، اور عورت مر جائے تو عورت کا وارث کون ہے؟ اگر عورت مر جائے تو اس کو حصہ ملا ہے، اس کے ورثاء کون ہے؟ اس کے اولاد ہے، اس کا شوہر ہے۔ اگر شوہر فوت ہو جائے اس کی جائیداد کا وارث اس کی بیوی ہے۔ یہاں پر فائدے میں عورت رہی ہے، مرد رہی ہے، یہاں پر فائدہ عورت کو۔ یہ خام خواہ ایک سوال اٹھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت اسلامی حدود میں ہے، اسلام نے اس کی ہر چیز کی حفاظت کی ہے، عورت سکون ہے، عزت ہے۔ جیسے اس نے اسلام کو اپنے لیے مشکل سمجھا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ بازاروں کے اندر بکتی نظر آتی ہے، 2 ٹکے کے مرد اس کے اوپر آوازیں کستے ہیں۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم عمل کر کے اسلام کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کریں، یا بغیر عمل کیے اوروں کی باتوں میں آ کر ہم اسلام کو اپنی مشکل سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ماں بہن کی عزتوں عصمتوں کی حفاظت رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین صراط المستقیم پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔